متنازع وقف قانون کے خلاف ہماری ملت کی جو بہنیں ہیں، خواتین ہیں، وہ بھی اٹھ کھڑی ہیں، اور اس سلسلے میں آل انڈیا مسلم ایسوسیشن ویمن ایسوسیشن کی طرف سے ایک بڑا جلسہ، ایک بڑا پروگرام انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں منعقد کیا گیا ہے، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں خواتین شرکت کر گئی ہے۔ آئیے اب چلتے ہم آڈیٹوریم میں چلتے ہیں انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے۔ دیکھیے بڑی تعداد میں خواتین شرکت کر رہی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر کتنا جوش و جذبہ ہے وقف کے بچانے کے سلسلے میں، ملت کے مسئلے کے سلسلے میں۔ آئیے اب اس سلسلے میں جو مسلم ایسوسیشن کی جو ذمہ دار ہے ڈاکٹر اسما زہرا سے بات کرتے ہیں، اور دیگر خواتین سے بھی بات کرنے کی بات کریں گے کہ انہوں نے یہ اتنا بڑا جو ہے مظاہرہ جو ہے، اتنا بڑا جو ہے جلسہ کیوں منعقد کیا، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ جو ٹائٹل لگا ہوا ہے ویمن کانفرنس ٹو اپوز وقف امینڈمنٹ ایکٹ۔ اسما زہرا صاحب، یہ جو آپ نے اتنی بڑی کانفرنس منعقد کی ہے، خواتین میں بھی بڑا جوش و خروش نظر آ رہا ہے، تقریباً جو ہے شہر کی، دہلی شہر کی خواتین یہاں جمع ہوئی ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ بھی کر رہا ہے، دوسری مسلم تنظیمیں بھی کر رہی ہیں۔ دیکھیے، وقف ایکٹ 2025 یہ ایک بہت ہی خطرناک قانون ہے۔ اس کے لیے ہمارے 232 پارلیمنٹیرینز نے مخالفت کی، لوک سبھا میں بھی، راجیہ سبھا میں بھی۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ سیکولر طبقہ بھی کافی حد تک محسوس کر رہا ہے کہ مسلمانوں کا حق چھینا جا رہا۔ ضرورت اس بات کی ہے بھی ہم بھی آگے بڑھیں، ان تمام لوگوں کو بلائیں، مدعو کریں، اور پھر ہم بھی ایک جمہوری طریقے سے آواز اٹھائیں۔ ہمارے ملک میں اس وقت بہت سارے دوسرے بھی مدعے چل رہے ہیں، لیکن اس میں ہمارا جو وقف قانون کا مسئلہ ہے وہ کہیں بھی یہ نظر انداز یا اگنور نہ ہو جائے۔ سپریم کورٹ نے کوئی ابھی تک آدیش نہیں دیے ہیں، اور امید پورٹل آن کر دیا گیا ہے، اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ رجسٹر کریں۔ یہ سراسر ہمارے عدالت کے ساتھ بھی توہین کا معاملہ ہے کہ عدالت نے ابھی کچھ فیصلہ ہی نہیں کیا، اور امید پورٹل کے ذریعے سرکار تو رک ہی نہیں رہی ہے، اور تمام وقت جائیدادوں کی یعنی ایک طرح سے جیسے لیجیٹیمیسی چیک کی جا رہی ہو، اور کلیکٹرز کو آتھرائز کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے بہت ہی زیادہ تشویشناک ہے، فکر مندی کی ہیں۔ ہماری تنظیم میں ہم نے محسوس کیا کہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے خواتین کو بیدار کریں۔ ہم نے اویئرنیس ورکشاپس، پروگرامز رکھے، اور پھر آج سینئر پارلیمنٹیرینز اور انٹلیکچوئلز کو سب کو جوڑتے ہوئے یہ کانفرنس دلی میں آرگنائز کی ہے۔ اس طرح کے کانفرنسز اور بھی علاقوں میں ہوں گے۔ خواتین کو بھی آگے بڑھ کے آنا ہوگا۔ ہمارے ملک میں اپنی شناخت، اپنی پہچان، اپنے آبا و اجداد کے مساجد، مدرسے، قبرستان، عیدگاہیں، ان سب کی حفاظت کے لیے خواتین کو بھی بہت محنت اور کوشش کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ جو ہے ظاہر بات ہے یہ انڈور ہو رہا ہے سب کچھ، اسٹریٹ پہ جب تک آپ نہیں آئیں گے تو جو بھی حکام طبقہ ہوتا ہے وہ اسٹریٹ کی آواز سنتا ہے۔ جی دیکھیے، آج ابھی پروگرام میں بھی جو امارت شریعہ کے قاضی صاحب تھے اور بھی دیگر حضرات تھے، انہوں نے کہا کہ کچھ وقفے کے لیے پاز ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز اس کے اسٹریٹ ڈیمونسٹریشنز یا پھر بڑے پروگرامز ہوں گے تو اس میں ضرور ہم بھی پوری طریقے سے تعاون کریں گے۔ خواتین بھی مرد حضرات کے ساتھ شانہ بشانہ ان کوششوں میں آگے رہیں گے، اور یہ تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ آپ آل انڈیا مسلم ویمن ایسوسیشن کے صدر ہیں، مسلم خواتین کے کیا مسائل ہیں اس ملک میں، اور خاص طور سے جب سے یہ جو حکومت برسر اقتدار ہے 2014 میں، اس کے بعد سے کیا کیا چیزیں آپ نے اسیس کی ہے؟ مسلم خواتین کے ساتھ کیا کس طرح کا امتیاز کیا جا رہا ہے؟ مسلم خواتین کو اس وقت نشانہ بنایا ہوا ہے، ان کو دین سے دور کرنے کی کوشش ہے۔ طلاق کا شوشہ چھیڑا گیا، اور پھر مسلمان عورتوں کو شریعت سے، مسلم پرسنل لاء سے دور کرنے کی، مسلم پرسنل لاء سے دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ حجاب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، حجاب کا بہت بڑا مدعا ہے۔ ہمارے تعلیمی مسائل بھی ہیں، غربت کے مسائل بھی ہیں، سماجی مسائل بھی ہیں، لیکن ان سب میں رفاہی، اصلاحی، ریفارمیٹیو میجرز کے بجائے مستقل ہم لوگ ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں اس حکومت کا۔ وقف ایکٹ میں بھی کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کو سیٹیں دیں گے اور ان کو ایمپاور کیا جائے گا۔ پہلے سے ہی وقف بورڈ میں 2 سیٹیں تو ریزرو تھی ہی عورتوں کی، اور بہت ساری ایسی یعنی جائیدادیں ہیں جو عورتوں نے وقف کی ہیں۔ تو یہ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے وجود، اپنے
شناخت, اپنی پہچان ایز اے مسلم ہم اپنے فیوچر دیکھتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم سے ہماری مساجد, اذان, نماز چھین لی جائے اور ہم کو امپاورمنٹ کا نعرہ دیا جائے, وہ ہم ہرگز ایکسیپٹ کرنے والے نہیں ہیں. لیکن یہ تو کہا جاتا ہے, بی جے پی کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ٹرپل طلاق پر جو قانون بنا کر جو ہے سو کرمنل ایکٹ قرار دیا گیا, اس کے نتیجے میں مسلم خواتین وزیر اعظم نریندر مودی صاحب کو بہت پسند کرتی ہیں, انہیں مودی بھائی جان کہتی ہے. کیا ہے اس کی حقیقت, کیا ہے خواتین؟ یہ کسی کو برقع پہنا کے لا دیا جاتا ہے, کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ایک پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے. آپ پورے ملک ہندوستان میں ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں, کہیں پر بھی آپ خواتین سے پوچھ لیجئے, وہ اپنی پہچان کے ساتھ, اپنی مسلم پرسنل لاء کے ساتھ, اپنے مذہبی حقوق کے ساتھ اس ملک میں رہنا چاہتی ہیں. اور اس طرح کی تمام جو یعنی ایک فرضی کوششیں, ایک طرح سے بدنام کرنے کی کوششیں جو ہو رہی ہیں, ہم ان سب کی مخالفت کرتے ہیں. اور یہ ہم اکیلے نہیں کہہ رہے ہیں, بلکہ شہر ہو, گاؤں ہو, ہر جگہ ہم خواتین سے پوچھتے بھی ہیں اور وہ لوگ سب کے سب ہمارے ساتھ ہیں. تلنگانہ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا اس کے سلسلے میں, خلا کے سلسلے میں, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تلنگانہ ہائی کورٹ میں جو صاحب گئے تھے, انہوں نے اس این جی او کی جورسڈکشن کو چیلنج کیا تھا کہ کیا کسی این جی او کو یہ اختیار ہے کہ کسی کا خلا نامہ بنائے اور سرٹیفکیٹس ایشو کرے. اس پر وہاں کے آنریبل جج کو چاہیے تھا کہ صحیح لیگیلٹی کو, ٹیکنیکلٹی کو چیک کرتے, بجائے اس کے یہ کہنا کہ عورتیں اپنے طور پہ خلا لیتی ہیں. انہوں نے وہ کیس میں ٹوٹلی جو اپیل تھی اس کے خلاف ججمنٹ دیا ہے. اگر یہ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا تو بالکل ٹکے گا نہیں. یہ سراسر ایک طرح سے یعنی بہت ہی بالکل بغیر کوئی چیز سمجھے ہوئے ججمنٹ دیا گیا ہے. ہم اس کی پوری مخالفت کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک انٹرفیئرنس بھی ہے مسلم پرسنل لاء میں. بہت شکریہ سالہ سے بات کرنے کے لیے. جی شکریہ. یہ تھی ڈاکٹر اسما ظاہرہ صاحبہ, جنہوں نے یہاں پر یہ ان کی جو تنظیم ہے مسلم ایسوسیشن, ویمن ایسوسیشن کی طرف سے یہ پروگرام منعقد کیا ہے, جلسہ منعقد کیا ہے, اور بڑی تعداد میں اس میں خواتین شرکت کر رہی ہے, جس سے ان کے جوش جذبے کا پتہ چلتا ہے. اور انہوں نے خواتین کی صورتحال ہے جب سے یہ جو حکومت برسر اقتدار ہے یہ 2014 سے, اس کا بھی نقشہ کھینچا اور یہ کہا کہ یہ جو ٹرپل طلاق پہ جو قانون بنایا گیا ہے اس سے مسلم خواتین کو بہت زیادہ نقصان ہوا. اور یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جو ہے برقع, کچھ خواتین کو برقع پہنا کر جو ہے بتایا جاتا ہے کہ وہ مودی سے بڑی خوش ہے. یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کیمرہ مین ذیشان راہی کے ساتھ میں عبدالباری مسعود, نئی دہلی.